اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا ہے آدمی جو ہے عبادات کرے اور سنت پر عمل کریں، اتباع سنت کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کثرت سے یعنی اتباع کی کوشش کریں۔ ابھی سے ہم گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں۔ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے۔ تو ہم کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ ہم رمضان سے شعبان سے گناہوں سے بچنا شروع کریں۔ یعنی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ وعدہ خلافی کی عادت ہے، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دیں۔ دھوکہ دینے کی عادت ہے، دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم یہ شریعت مطہرہ ہمیں پوری زندگی کے احکام بتاتی ہے۔ شریعت میں عبادات تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، لیکن ہماری شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کامل دین ہے۔ اس میں ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری سیاست، ہماری حکومت، ہمارا عدلیہ کا نظام، فوج کا نظام، ساری چیزوں کے لیے شریعت کا احکام موجود ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جو ہمارے عام معاملات ہیں ان کی تاکید قرآن و سنت میں زیادہ ہے، ان کے لیے بہت زیادہ سختی کا حکم ہے، حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو ہمارا رمضان بڑا قیمتی گزر جائے، اس کے لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوں، ہماری آپس میں معاشرت شریعت کے مطابق ہو، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات درست کر لیں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ رمضان میں توبہ نہیں کرنی، ابھی سے توبہ کرنی ہے تاکہ رمضان ہمارے لیے برکت ہی برکت والا بن جائے۔ ورنہ میرے عزیز بھائیوں، رمضان بھی ایسے گزر جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ رمضان آ جاتا ہے، کہتے ہیں جی ابھی توبہ کروں گا، ابھی کروں گا، ابھی کروں گا، اور وہ رمضان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور نہ جانے اس وقت تک ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، زندگی اتنی طویل ہو یا نہ ہو، کیا پتہ۔ اللہ رب العالمین بہت ہی رحیم ذات ہے، بہت ہی کریم ذات ہے، بہت ذرا سا سچے دل سے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو بس توبہ کرتے ہی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ کوئی دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسا مالک نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا سربراہ نہیں ہو سکتا، کوئی یعنی بڑا نہیں ہو سکتا، یعنی باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، استاد ہو، پیر و مرشد ہو، جو اپنے ماتحتوں کو معافی کے لیے اتنی ترغیب دے جتنا اللہ رب العالمین دے دے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر! کتنی آسان بات اللہ فرماتے ہیں۔ بھئی جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے یا اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، کسی گناہ کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، کون سا گناہ ہوا ہے، قتل ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، زنا ہوا ہے، بدنظری ہوئی ہے، حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، تعصب کیا ہے، نفرت ہوئی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے کوئی گناہ کیا ہے، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ ہی ظلم ہے، فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لی۔ نہ رونے دھونے کی شرط، نہ کوئی 100 دفعہ معافی مانگنے کی شرط، نہ کروڑ دفعہ، نہیں، بس معافی مانگو۔ ہاں البتہ معافی اس کو کہتے ہیں کہ دل سے ندامت ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پکا ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ دل سے شرمندہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، نہیں واقعی غلطی ہوئی، میں اللہ کا بندہ تھا، مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اتنا سا تصور بھی اگر نہیں کر سکتا تو پھر کیا معافی ہے بھائی؟ مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور آئندہ یہ دل سے ارادہ کر لے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، جو شخص اس طرح کر لے گا نا تو وہ اپنے اللہ کو پائے گا بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا نہیں کہ میں معاف کر دوں گا، بلکہ تم مجھے ایسا پاؤ گے کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اگر سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی نا اتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ وَأَوْسَعُ وَمَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، میرے گناہ تو محدود ہیں۔ فرمایا وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا، یعنی جو اس کا تصور تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کریں گے، فرمایا اس سے کہیں زیادہ پائے گا، اللہ اتنا جلدی معاف فرما دیتے۔ اور رحیمہ، بہت مہربان بھی پائے گا، اللہ صرف معاف نہیں کرتے، توبہ کرنے والے کا دامن بھی بھر دیتے ہیں، اس کی جھولی بھی بھر دیتے ہیں، اس کے اوپر رحمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں، کرم فرما دیتے ہیں، اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ معافی تو مانگے، ایسے مہربان ذات جو خود اعلان کر رہا ہے آؤ میں معاف کر دوں گا، آؤ معاف کر دوں گا۔ دنیا میں کوئی ایسا مالک ہوتا ہے، کوئی ایسا حاکم ہوتا ہے جو اس طرح اپنے مجرم کو اعلان کرے ادھر آؤ معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا، جاؤ۔ جرم ہو جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ارے ہم نے اس کا جرم کر لیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا حشر نشر ہو جائے گا۔ دنیا کے مالک تو اس کو دھمکیاں دیتے رہتے، تیری ایسی تیسی کر دوں گا، میں کبھی نہیں معاف کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے آ جائے میں نہیں معاف کروں گا بیٹے سے، میرا بڑا دل دکھ گیا، میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ باپ کی منتیں کی جاتی، چھوڑ دو یار، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے، نہیں 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 میں نہیں چھوڑوں گا۔ باپ دھمکی دے رہا ہوتا ہے، ماں دھمکی دے رہی ہوتی ہے، میں اس کو نہیں معاف کروں۔ لیکن وہ مہربان ذات ہے، وہ اللہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ذات ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے بہکا رکھا ہے، دھوکے میں ڈالا۔ وہ اتنا کریم ہے، کیوں نہیں معافی مانگتے ہو بھائی؟ انتظار کر رہے ہو میں تب معافی مانگوں گا، میں فلاں وقت میں معافی مانگوں گا۔ کچھ کہہ رہے ہیں بھائی رمضان میں معافی مانگیں، نہیں، آج سے معافی مانگیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تاکہ رمضان اگر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے تو پاکی کی حالت میں ہو، صفائی کی حالت میں ہو، اللہ کی رحمتوں کی بارش کے ہم مستحق اور حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔